موضوع صوفیہ کی چوتھی اصطلاحات۔ اس میں سید حجویر نے ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ خیال ہر وقت اللہ کی طرف رکھو، پھر تمہیں جو بھی خیال آئے گا کوئی کام کرنے لگو، جو پہلا خیال آئے گا وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے، پھر اس خیال کو کر گزرنا۔ آپ نے اس کی بے مثالیں دی۔ آپ نے فرمایا، آپ نے یہاں پر فرمایا کہ چوتھی اصطلاحات اب ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ دادا صاحب فرما رہے ہیں، بہت دھیان سے، بڑا مزہ لینا۔ سید حجویر فرماتے ہیں چوتھی اصطلاحات کی وضاحت کریں گے جس کی شرح بہت ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو لوگ اللہ کے ولی بن رہے ہو ان کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو شرح آپ فرمانے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کی شرح بہت ضروری ہے اور صوفیہ کے درمیان یہ اصطلاحات رائج ہیں۔ یہ اصطلاحات، یہ جو کوڈ ورڈ بولتے ہیں، یہ اصطلاحات صوفیہ میں رائج ہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں لیکن ان اصطلاحات سے مراد وہ مفہوم نہیں ہوتا جسے اہل زبان اپنے عام محاورے میں مراد لیتے ہیں۔ سید حجویر فرماتے ہیں یہ جو ورڈ ہیں، کوڈ ورڈ ہیں، یہ اولیاء اللہ کسی اور محاورے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دنیا دار کسی اور محاورے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صوفیہ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو صوفیہ کا علم سیکھتا ہے اس کو متصوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متصوف۔ اور جو ان کا لبادہ اوڑھ لے اس کو مستصوف کہتے ہیں، بھیڑیا۔ وہ جھوٹا پیر بن کے لوگوں کو لوٹتا ہے۔ اصل جو پیر ہوتا ہے وہ اپنے پیر کے نقش قدم پہ ہوتا ہے، اور سب سے اصل پیر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کے نقش قدم پر نہیں ہے، خدا جانے وہ کس کے نقش قدم پر ہے۔ پھر وہ خدا جانے کس کے نقش قدم پر ہے۔ بابا جی کو 500 دے، 500 مجھے دے۔ یا اللہ ہمارے میں فیاض الحسن صاحب کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک لفظ استعمال فرمایا سید حجویر نے اور فرمایا صوفیہ یہ لفظ استعمال فرماتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ الخاطر۔ اس سے مراد ایک خیال کا دل میں اس طرح آنا ہے کہ دوسرے خیال کے آنے کی وجہ سے یہ خیال ختم ہو جائے۔ الخاطر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک خیال دل میں آیا، اب ایک اور خیال دل میں آ گیا جس کی وجہ سے پہلا خیال ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ الخاطر سے مراد ایک خیال کا دل میں اس طرح آنا ہے کہ دوسرے خیال کے آنے کی وجہ سے یہ خیال ختم ہو جائے، اور جس شخص کو وہ خیال آیا ہے وہ اسے دور کرنے پر قادر بھی ہو۔ اور جن لوگوں کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں وہ ان معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو کسی وجہ کے بغیر پہنچتے ہیں پہلے خیالات کے تابع ہوتے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ اب اس کو یوں سمجھیں کہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ خیر نساج ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے۔ وہ حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے۔ حضرت جنید بغدادی ایک دن دروازے پہ آئے تو حضرت خیر نساج کے دل میں خیال آیا کہ باہر حضرت جنید بغدادی کھڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے خیال کو رد کر دیا۔ آگے اس طرح سمجھیں، دادا فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت محسوس کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، پھر ان کے خیالات ہر وقت خیال الہی ہو جاتے ہیں۔ جو خیال ان کو آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پہلے خیال پہ وہ عمل کر لیا کرے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت خیر نساج کے دل میں خیال آیا، شاید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ باہر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے ہٹانا چاہا تو دوسرا خیال اس کی تردید میں آ گیا، انہوں نے اسے ہٹایا تو تیسرا خیال آ گیا۔ اس پر وہ باہر آئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اے خیر اگر تم پہلے خیال کی پیروی کر لیتے اور مشائخ طریقت کے عمل پر عمل کرتے ہوئے باہر آ جاتے تو مجھے اتنی دیر دروازے پہ انتظار نہ کرنا پڑتا کہ تمہارے دل میں پہلا خیال کیا آیا تھا کہ حضرت جنید میرے مرشد باہر کھڑے ہیں، تو نے اس خیال کی تردید کر دی، پھر ایک اور خیال آیا، پھر تم باہر آئے۔ اگر تم پہلے باہر آ جاتے صوفیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تو مجھے اتنی دیر دروازے پہ نہ کھڑا ہونا پڑتا۔ اور آگے داتا صاحب فرماتے ہیں الواقعی، اور آگے داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بارے میں آگے داتا صاحب فرماتے ہیں خیر نساج کے ذہن میں علماء کرام فرماتے ہیں بعض مشائخ نے یہاں یہ سوال اٹھایا ہے، خیال تو حضرت خیر نساج کے ذہن میں پیدا ہوا تھا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو مشائخ نے اس کا جواب یہ دیا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ خیر نساج کے شیخ طریقت تھے اور شیخ اپنے مرید کے تمام احوال سے باخبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! بابا ہمارے مرشد ہیں، وہ ہمارے ہر حال سے باخبر ہیں۔ پیر مریداں دے سر تے رہندے بھاویں جھوٹے ہون یا سچے، تو وہ ہمارے سر پر ہیں۔ اور آگے سید حجویر نے چند لائنیں ہیں، کیا فرمایا؟ صوفیہ کی یہ بھی ایک اصطلاح الواقع، اس سے مراد معنی یہ ہے جو دل میں ظہور پذیر ہونے کے بعد باقی رہ جائے۔ کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں جو زائل نہیں ہوتے، انسان کو انہیں دور کرنے کی قدرت بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں خطر علی قلبی و رفع فی قلبی، میرے ذہن میں خیال آیا اور میرے ذہن میں وہ جم کے رہ گیا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ خیال جم کے رہ گیا۔ سید حجویر فرماتے ہیں خیال ہر ذہن میں آتا ہے لیکن واقعات کا تعلق صرف قلوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ خیال اور چیز ہے، واقعات اور چیز ہے۔ واقعات دلوں پر مرتب ہوتے ہیں اور وہ زائل نہیں ہوتے۔ خیالات ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ دعا کرو کوئی واقعہ ہو جائے، پھر وہ واقعہ کمال ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں واقعات کا تعلق صرف قلوب کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نور سے، جو دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہونے کو قید کا نام دیا گیا ہے۔ زبان کا محاورہ ہے فلاں شخص پر واقعہ پیش آ گیا۔ اہل لغت واقعے سے مراد کسی مسئلے میں الجھ جانا لیتے ہیں اور جب اس مسئلے کا جواب مل جاتا ہے وہ الجھن ختم ہو جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے واقعہ حل ہو گیا۔ لیکن صوفیہ، اہل تحقیق صوفیہ کے نزدیک واقعہ وہ چیز ہوتی ہے جو حل نہ ہو، ایسا عشق لگ جائے جو ختم ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں واقعہ۔ ایسا فرماتے ہیں صوفیہ کے نزدیک واقعہ اور خیال میں فرق ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ لگ گیا تو اب وہ داتا صاحب کے ساتھ لگ ہی گیا، ساری زندگی جڑا رہا۔ اور کیا فرماتے ہیں صوفیہ، اہل تحقیق صوفیہ کے نزدیک واقعہ وہ چیز ہوتی ہے جو حل نہ ہو، جو چیز حل ہو جائے وہ خیال ہوتا ہے، واقعہ نہیں ہوتا، کیونکہ واقعہ ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ جب خیال اہل تحقیق کے نزدیک جبکہ خیال اہل تحقیق کے نزدیک انتہائی معمولی چیز ہوتی ہے جس کا حکم ہر لمحے تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس میں تغیر آتا رہتا ہے، لیکن واقعہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ آگے داتا صاحب نے الاختیار، ایک اور لفظ ہے بس، داتا صاحب فرماتے ہیں الاختیار، اس سے مراد صوفیہ یہ لیتے ہیں انسان اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ، انسان اپنے اختیار پر اللہ تعالیٰ کے اختیار کو ہمیشہ ترجیح دے، کہ جو اللہ نے اس کے لیے اختیار کیا ہے وہی خود کے لیے اختیار کر لے، لڑے نہ، جھگڑا نہ کرے، اللہ سے جھگڑا نہ کرے کہ میرا ہی بچہ کیوں فوت ہو گیا، میرے ہی کاروبار میں کیوں کمی آ گئی، جھگڑا نہ کرے۔ داتا صاحب نے فرمایا الاختیار، اس سے مراد صوفیہ یہ لیتے ہیں انسان اپنے اختیار پر اللہ تعالیٰ کے اختیار کو ترجیح دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھلائی یا برائی جو بھی پسند کیا اسے اپنے لیے کافی سمجھے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ کے اختیار کو اپنے لیے اختیار کرنا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ بہت بڑا داتا صاحب نے یہاں فلسفہ جملہ بیان کیا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے اگر برائی اور اچھائی کو اختیار کر لیا تو یہ بھی اللہ کے اختیار سے ہی کیا، یہ بھی اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے، یہ تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا در حقیقت یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کو بے اختیار کر دے تو بندہ اپنے اختیار سے کبھی بھی دستبردار نہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بندہ
تو ہمیشہ ہی چاہتا ہے کہ میری بھلائی ہو. اگر وہ اس پہ اختیار رکھتا ہو تو کبھی برائی آنے دے ہی نہ, پریشانی آنے دے ہی نہ. وہ اس پہ اختیار ہی نہیں رکھتا تو وہ آ جاتی ہے, جب آ جائے تو اس کو اختیار کر لے. یہ بھی اللہ کی طرف سے صبر کرے, اس پہ اللہ سے اجر لے. آگے دستہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا. داستہ فرماتے ہیں امین کون ہوتا ہے, ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا امین وہ شخص ہوتا ہے جس کا اپنا اختیار نہ رہا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کیا ہو وہی اس شخص کا اختیار بن گیا. امین اماندار, امانت کی حفاظت کرنے والا. داستہ فرماتے ہیں کون ہے امین, کون ہے جو اللہ کی طرف سے جیسے بھی حالات ہیں ان کو قبول کر لے خوشی کے ساتھ, تو وہ امین ہو گیا, وہ امین ہو گیا. آگے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری واقعہ ہے. واقعہ یوں ہے کہ دادا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک دن بیمار ہو گئے تو اللہ سے کہا کہ مجھے عافیت عطا فرما دے. تو پتہ آگے سے اللہ نے کہا دل میں خیال آیا کہ اے جنید, ہمارے ملک میں, ہماری ملک میں تصرف کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ ہم اپنے ملک کو تجھ سے بہتر جانتے ہیں, تجھ سے بہتر چلا لیتے ہیں, ہماری مرضی ہے عافیت دے یا بیماری دے. وہ ہمارے لیے بہترین جانتا ہے, ہمیں بس اس کے ہر فیصلے پہ خوش رہنا چاہیے. آمین, اللہم آمین.